ایگری کرتے ہیں آپ میری بات سے کہ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. یہ میں مرد حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کی بیوی ہے نا وہ نیک ہو، حیادار ہو، شریف ہو، بھلے وہ خود جیسا مرضی ہو. لیکن اس سے بھی زیادہ نا ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کچھ مردوں کی کہ جو ان کی بیگم ہے وہ عالمہ فاضلہ ہو، اور اگر وہ مل جائے انہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے اندر بہت ایک نا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لڑکیوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے، فیوچر ہسبینڈ ہے، وہ عالم ہو. تو عالمہ ہونا یا عالم ہونا یہ کہیں بھی جو ہے نا یہ کوئی بات ریٹن نہیں ہے، لکھی نہیں ہوئی کہ وہ جو انسان ہے وہ دیندار بھی ہوگا، یا وہ پریکٹسنگ مسلمان بھی ہوگا، یا وہ آپ کو وہ سکون دے گا زندگی میں، یا جو وہ خوشی دے گا، اور جتنا اس نے دین پڑھا یا سیکھا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ یا یہ ساتھ لگے ہوئے جو ورڈز ہیں یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ کو وہ انسان پرووائڈ نہیں کر سکتے. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نا 1-on-1 کوچنگ کا ایک جو ہے نا وہ قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک انسان کو کوچ کیا، اور وہ انسان میرے سے جب 1-on-1 کوچنگ لے رہا تھا تو وہ رو رہا تھا، اور وہ لٹرلی بہت زیادہ رو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ کھو دی. اور وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ صرف پیسوں کی نہیں تھی، وہ ایک لڑکی تھی. اب وہ جو جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی وہ ایک عالمہ فاضلہ لڑکی تھی، اور بہت زیادہ بقول ان کے کہ بہت زیادہ ریلیجیس تھی، ہاتھ ان کے کور ہوتے تھے، اور وہ جالی والا برقع پہنتی تھی، اور ایک غریب گھر کی لڑکی تھی. اور یہ مالدار تھے. جب شادی ہوئی تو 10 لاکھ کا حق مہر لکھوایا گیا، 20 تولے سونا، اور ایک اور بھی چیز جو تھی وہ سیکیورٹی کے طور پہ رکھی گئی، وہ پلاٹ تھا. اب یہ 3 چیزیں رکھوائی گئیں، اور یہ بقول اس جو ہے وہ مرد کے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی نیک پاک جو لڑکی ہے وہ میرے کو کل کبھی جو ہے نا وہ دھوکہ نہیں دے گی. ہاں ان کا کنسرن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی کل کو ہماری بیٹی کو دھوکہ نہ دے دے. تو اسی ریزن کی وجہ سے جو ہے نا اس انسان نے سارا کچھ ایگری کیا. یہ چونکہ بہت زیادہ مالدار تھے تو ان کو اس چیزوں کی کوئی اتنی قدر و قیمت یا ویلیو نہیں تھی. یا یہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ مجھے ایک انسان اچھا مل رہا ہے، میں بس اسی چیز کے جو ہے وہ اکارڈنگ دیکھ رہا تھا. وہ لڑکی دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور جو ہے وہ ایک تو عالمہ فاضلہ بھی تھیں. تو یہ اسی چیز کی وجہ سے نا تھوڑا مرد ہو جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے. ایک تو دینداری بھی، اور ایک تو خوبصورتی بھی، اور اخلاق کی بھی بات. چونکہ اوور کال جو بات ہوئی تھی اس میں تو بہت زیادہ اچھے اخلاق تھے. اب جب وہ لڑکی پہلے گھر آئی تو پہلے دوسرے دن ہی انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا کہ دین میں اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے. تو ہسبینڈ بہت خوش ہوا کہ چلو اسے دین کا پتہ ہے. پھر آہستہ آہستہ والدین کے حقوق پہ بات آئی. میں تو آپ کے والدین کا کوئی کام نہیں کروں گی، میں اپنے آپ کے والدین کو اٹھ کے پانی نہیں پلاؤں گی، میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی. اچھا وہ مرد جو تھا نا وہ یہی سوچتا رہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت گزرے گا سیٹ ہو جائیں گی، تھوڑا وقت گزرے گا بہتر ہو جائیں گی. گھر میں کام والیاں بھی تھیں تو وہ سارے کام ہوتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں بڑھتی گئیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بھابھی سے کیوں ہنس کے بات کرتے ہیں، آپ کا جو بھائی ہے وہ اس گھر میں کیوں آتا ہے، وہ یہ کیوں کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے. جب کچھ ان چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں میں انسان کو دونوں لوگوں کو دیکھ کے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اب وہ انسان جو تھا وہ یہ ایک ڈومیننس کریٹ کر رہا تھا کہ مجھے دین کا بہت زیادہ پتہ ہے، اور تم لوگ جو ہو تم لوگوں کو دین کا کچھ بھی نہیں پتہ. کوئی اخلاق نہیں، میرے والدین کے آگے بدتمیزی کرنی، میری بہنوں کو ڈانٹ دینا، میری بہنوں کو سمجھانا کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. اور خود نمازیں ان کی وقت پر نہیں ہوتی تھیں، جو وہ درس دیتی تھیں وہ درس میں اکثر جو ہے وہ کئی دن چھٹیاں کرنی. تو یہ انسان دیکھتا رہا، سمجھتا رہا کہ یار یہ کیا ہے. اور آہستہ آہستہ جو وہ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے، وہ لڑائی جھگڑے جب بڑھنا شروع ہوئے تو وہ لڑکی جو تھی وہ بہت زیادہ بدتمیزی پہ اتر آتی تھی. وہ کئی دن بات نہیں کرتی تھی، اور یہ کئی دن کئی مہینوں تک چلے گئے. آہستہ آہستہ اس انسان نے زندگی کے 7 سال اس رشتے کو ایک کمپرومائز رشتہ سمجھ کے گزارنے کی کوشش کی. اس دوران بچے ہوئے، اس نے سمجھا شاید بچوں کے بعد معاملہ بدل سکے، لیکن بچوں کے بعد بھی معاملہ نہیں بدل سکا، کیونکہ وہ جو لائف پارٹنر تھا وہ انتہائی درجے کا نارسسٹک بندہ تھا. وہ اپنی غلطی مانتا ہی نہیں تھا. تو یہ جو آدمی تھا یہ ہمیشہ رشتے کو بچانے کی کوشش کرتا، لیکن 7 سال زندگی کے کافی ہوتے ہیں اپنے آپ کی قربانی دینے کے لیے. 7 سال بعد یہ رشتہ جب ٹوٹا تب بھی وہ انسان یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری غلطیوں سے ٹوٹا ہے، تم اس طرح نہ کرتے، تم اس طرح نہ کرتے. اور بچے بھی لے لیے، اور وہ جو حق مہر تھا وہ بھی لے لیا، اور بچوں کا خرچہ الگ. اب وہ انسان دیکھیں کس جگہ پہ جا کے کس طرح وہ ذلیل ہوا. تو خدا را اگر آپ کو کسی نیک انسان کی تلاش ہے
تو نیکی کا دار و مدار اس چیز پہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے, کوئی فاضل ہے, کوئی مولوی ہے, کوئی دیندار ہے. وہ پریکٹسنگ مسلمان کتنا ہے. وہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلین شیف جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اندر سے ریلیجیس ہوتا ہے, اور بعض دفعہ ایک ماڈرن لڑکی اندر سے بہت زیادہ ریلیجیس ہو سکتی ہے. تو کسی انسان کو یہ دار و مدار نہیں ہے, یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ اس چیز پہ جج کریں کہ میں نے عالمہ سے شادی کرنی ہے یا میں نے کسی چیز سے شادی کرنی ہے. ہماری فرسٹ اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ دیندار انسان دے, اور دیندار انسان میں اگر کوئی عالمہ ہے, کوئی فاضلہ ہے, کوئی جو ہے وہ عالم ہے, کوئی حافظ ہے, تو یہ ایک جو ہے نا ان کو پلس ہے, یہ ایڈوانٹیج ہے. لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. آپ کسی انسان میں کچھ دیکھیں نہ دیکھیں, ایک کوالٹی ضرور دیکھیں وہ دیندار کے بعد, کہ اس انسان میں اللہ کا ڈر خوف کتنا ہے. اور اگر وہ دیندار نہیں بھی ہے نا, جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی انسان کے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتا, اور آج نہیں تو کل جو ہے نا وہ انسان اللہ کے ساتھ ضرور جڑ جائے گا. تو کسی انسان کے اندر آپ صرف یہ کوالٹی دیکھیں کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ پریکٹسنگ میں مسلمان ہے. وہ آپ کو کل کو رلائے گا تو نہیں, اس کے اندر کوئی انسانیت ہے. مال دیکھنا, دولت دیکھنا, خوبصورتی دیکھنا, یہ بھی اس میں کریں آپ, لیکن ان پرائرٹیز پہ پہلے رکھیں. ڈگریز دیکھیں آپ, لیکن ان چیزوں کو پہلے رکھیں کہ پہلے اس کا انسان ہونا اور اللہ سے ڈرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو مرد بھی یہ عالمہ فاضلہ کی تلاش میں ہے, خدا را یہ دیکھیے گا کہ وہ انسان ہو, یہ دیکھیے گا اس کو انسانوں کے حقوق کا پتہ ہو, اور اسے پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا. اب دیکھیں اتنی باتیں کر کے بھی اس عورت کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ اس کی ساری عبادت ایک طرف اور اس کے شوہر کی خوشنودی ایک طرف. تو جب شوہر کی خوشنودی میں ہی اللہ کی خوشنودی ہے, تو جو عورت یہ سمجھ جائے گی وہی کامیابی پا جائے گی. آئی ہوپ سو کہ یہ شارٹ سی ویڈیو ہر اس مرد کو کلیئر کر دے گی, ہر اس عورت کو کلیئر کر دے گی جنہوں نے ان ٹیگز کو, ان سرٹیفکیٹ کو کسی انسان کا جو ہے نا وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ سمجھ لیا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.